بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ وہ علماء اور درویش وغیرہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ گئے تھے، وہ ورد، وظیفہ اور دعاؤں میں مصروف رہتے یا سپاہیوں میں گھومتے پھرتے اور انہیں روحانی حوصلہ دیتے رہتے۔ وہ اسقلان سے باہر وہاں تک بھی گئے جہاں دستے اور جیش موجود تھے۔ ان کے وعظ اور خطبوں کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے: 90 سال سے کفار تمہارے قبلہ اول پر قابض ہیں، قرآن کے احکام پڑھو تو قبلہ اول کو کفار کے ناپاک قبضے سے چھڑانے تک کسی مسلمان کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی۔ وہ مسجد اقصی جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بلاوے پر معراج پر تشریف لے گئے تھے، کفار کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہم پر لعنت بھیج رہی ہے۔ ہم پر نیند، کھانا پینا اور ہم پر اپنی بیویاں حرام ہونی چاہیے تھی، مگر 90 سال سے ہم گہری نیند سو رہے ہیں اور عیش و عشرت میں مگن ہیں۔ اللہ کے سپاہیوں، ہمارے حکمرانوں نے صلیبیوں اور یہودیوں کے خوبصورت جال میں پھنس کر ان کے خلاف خانہ جنگی کی جنہوں نے قبلہ اول کو آزاد کرانے کا عہد کیا تھا۔ بیت المقدس وہ پاک جگہ ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم آئے اور ان کی جبین مبارک نے یہاں سجدے کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے جانے کتنے انبیاء نے یہاں ورد فرمایا، مگر 90 سال سے یہاں مسلمانوں پر جو قہر ٹوٹ رہا ہے وہ تم شہر میں جا کر دیکھو گے۔ مسجد اقصی پر صلیب کھڑی ہے، مسجدیں استبل بنی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا قتل عام اس طرح ہوا ہے کہ گلیوں میں خون ندی کی طرح چلتا رہا۔ مسلمان قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری بیٹیاں کفار کی لونڈیاں بنا دی گئی ہیں۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے والوں، اللہ نے یہ سعادت تمہیں عطا کی ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کراؤ، پاک کرو، اور اگر تم ناکام رہو تو وہاں سے تمہاری لاشیں اٹھائی جائیں۔ اور تم سن کر حیران ہوگے کہ جس بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی نوع انسان کو محبت کا سبق دیا تھا، وہاں صلیب کے پجاریوں نے یہاں تک درندگی کی ہے کہ جب انہیں کسی محاذ پر فتح ہوتی تو وہ بیت المقدس میں جشن مناتے، جس میں ہماری بیٹیوں کو برہنہ کر کے نچاتے اور چند ایک تندرست و توانا مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کھاتے۔ اب تمہیں ایک ایک معصوم کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے۔ دمشق سے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ وہ منبر لائی ہے جو مرحوم نے مسجد اقصی میں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ یہ خاتون 200 لڑکیوں کے ساتھ بہت دور کا سفر کر کے آئی ہے۔ یہ عہد تمہیں پورا کرنا ہے۔ اس دوران سلطان ایوبی اپنے دستوں کو یکجا کر کے ان کی تقسیم کرتا رہا اور جاسوسوں کی رپورٹوں کے مطابق بیت المقدس کے محاصرے کا پلان بناتا رہا۔ لڑکیاں جو بحریہ کے کماندار الفارس بیترون کے جہاز میں تھیں، اسی کی طرح شگفتہ مزاج اور بزلہ سنج تھی۔ سمندر کی تنہائی میں یہ دونوں لڑکیاں الفارس کے دل کو نئی زندگی دے رہی تھی، لیکن یہ اس کے لیے معمہ سا بن گئی تھی اور ان کے لیے الفارس عجیب آدمی بنا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ خانہ بدوش ہیں، ان کا قبیلہ جنگ کی زد میں آ گیا تھا اور وہ دونوں بڑی مشکل سے چھپتی چھپاتی ساحل تک پہنچی ہیں، مگر الفارس دیکھ رہا تھا کہ دونوں کی عادتیں اور طور طریقے خانہ بدوشوں والے نہیں۔ خانہ بدوش حسین ہو سکتی تھی، مگر ان میں یہ شائستگی نہیں ہو سکتی تھی جو ان دونوں میں تھی۔ ان دونوں لڑکیوں میں کسی حد تک بے حیائی بھی تھی جو خانہ بدوش عورتوں میں عموماً نہیں ہوا کرتی تھی۔ لڑکیوں کے لیے الفارس عجیب آدمی تھا۔ لڑکیوں کو توقع تھی کہ وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ہر اس مرد نے ان کے ساتھ کیا ہے جس کے ذہن پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ الفارس نے ان میں اس قسم کی دلچسپی کا اظہار نہ کیا جس سے یہ لڑکیاں ابتدا میں مایوس ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی ایک اور کمزوری بھانپ لی۔ وہ یہ تھی کہ وہ فرض کے معاملے میں جہاں بڑا ہی سخت گیر اور سخت کوش تھا، وہاں فراغت کے وقت کھلنڈرا سا بچہ بن جایا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ ہمراز سہیلیوں کی طرح کھیلتا اور ان کے حسن اور ان کی شوخیوں سے لطف اٹھاتا تھا۔ ان کے بکھرے بکھرے ریشمی بالوں سے کھیلتا اور ان میں مگن ہو کر دنیا کو بھول جاتا تھا۔ ایک روز ایک لڑکی نے جب دوسری لڑکی کمرے میں نہیں تھی، اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کی
یا یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس آدمی کے اندر جذبات ہیں بھی یا نہیں، تو الفارس نے یہ کھلے اشارے سمجھتے ہوئے کہا، میں نے جب تمہیں پہلے روز ساحل پر کہا کہ میں تمہیں اپنے جہاز میں پناہ دے سکتا ہوں، تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں مصر لے جاؤں گا اور شادی کر لوں گا۔ میں اپنے اس وعدے پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ شادی سے پہلے میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے تمہیں یہ شک ہو کہ میں وقتی طور پر دل بہلانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میں تمہاری مجبوری اور بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ مصر جانے تک تم سوچ لو، اگر میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گی تو جہاں کہو گی وہاں بھیج دوں گا۔ لڑکی نے بےتابی سے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے اور گال اس کے گال کے ساتھ لگا کر کہا، ہم دونوں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ تم پہلے مرد ملے ہو جس کے دل میں انسانیت کی پاکیزگی ہے، شیطانیت اور حیوانیت نہیں۔ لڑکی نے والہانہ محبت کا اظہار ایسے الفاظ میں اور ایسے انداز سے کیا کہ الفارس کو پانی پر تیرنے والا بحری جہاز فضا کی وسعتوں میں اڑتا محسوس ہونے لگا۔ یہی اس کی کمزوری تھی جو انسانی فطرت کی سب سے زیادہ خطرناک کمزوری ہے۔ سمندر میں اتنا طویل عرصہ دن رات گشت کرتے رہنے سے اور وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی جھڑپیں لڑنے سے اس کے اعصاب پر جو تھکن اور ذہن پر جو کوفت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اب تو اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 6 جہازوں کی کمانڈ تھی اور وہ فلسطین کے ساحل سے کچھ دور گشت کرتا رہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی طرح ارض فلسطین پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اب اسکلان میں بیت المقدس پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ الفارس بیدرون کی ذمہ داری یہ تھی کہ سمندر کی طرف سے صلیبیوں کے لیے مدد اور رسد وغیرہ آئے تو اسے ساحل تک نہ پہنچنے دے۔ اس ذمہ داری نے اس کی نیندیں بھی حرام کر رکھی تھی۔ یہ 2 لڑکیاں اس کے اعصاب کو سہلا لیا کرتی تھی۔ الفارس نے ان لڑکیوں سے ایک روز کہا کہ ان میں خانہ بدوشوں والی عادتیں نہیں، ان کی بجائے ان میں شائستگی اور نفاست ہے۔ یہ ان میں کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم بڑے بڑے عیسائی گھروں میں نوکری کرتی رہی ہیں، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ انہوں نے ہمیں میزبانی کے آداب اور اونچے درجے کے مہمانوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کے طور طریقے سکھا دیے تھے۔ اگر آپ معمولی آدمی ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ خانہ بدوشوں جیسا سلوک کرتی، ہماری باتیں اور حرکتیں خانہ بدوشوں جیسی ہوتی۔ آپ بحریہ کے اتنے بڑے کمانڈر ہیں اور آپ کے دل میں ہماری اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اجڑوں جیسا سلوک نہیں کر سکتی۔ دوسرے 5 جہازوں کے کپتانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کا کمانڈر الفارس اپنے جہاز میں 2 لڑکیاں لایا ہے۔ سب یہ خبر سن کر ہنسے یا مسکرائے تھے، لیکن سب نے محسوس کیا تھا کہ جہاز میں جنگ کے دوران اپنی بیوی کو تو رکھا جا سکتا ہے، اجنبی لڑکیوں کو رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ انہوں نے الفارس سے بات کی تھی اور اس نے سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ سب اس لیے جلدی مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ الفارس کو عرصے سے جانتے تھے۔ وہ بدکار آدمی نہیں تھا، فرائض سے کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ بیت المقدس کے اندر کی کیفیت غیر معمولی تھی۔ یہاں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا اس کی مثال کم از کم فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں نہیں ملتی تھی۔ اس ظلم و تشدد کی تاریخ پرانی تھی۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بے اتفاقی اور اقتدار کی خاطر غداری کرنے والوں کا کرشمہ تھا۔ تاریخ میں حملہ آوروں نے اس سے زیادہ بڑے اور اہم شہر فتح کیے ہیں، لیکن صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اسے اس قدر اہمیت دی جیسے انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی ہو۔ سارے یورپ بلکہ تمام تر عیسائی دنیا اور کلیسا کی نظریں بیت المقدس پر لگی ہوئی تھی۔ اس اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کو عیسائی اپنا مقدس مقام جانتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی علاقے میں کہیں مصلوب کیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس لحاظ سے مسجد اقصیٰ کا تقدس خانہ کعبہ سے کم نہ تھا۔ مسلمان بیت المقدس کو اپنا نظریاتی مرکز سمجھتے تھے۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز تھا اور اب بھی ہے۔ عیسائی مسلمانوں کے اس نظریاتی سرچشمے پر قبضہ کر کے ہمارے نظریات اور عقائد کو باطل قرار دینا چاہتے تھے۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے سربراہوں نے انہیں کہا تھا کہ صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بادشاہوں کی نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگیں ہیں جو اس وقت تک لڑی جاتی رہیں گی جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ جس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کو
اور مسلمانوں کو شکست دینے کو اور مسلمانوں کو نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ دھوکے سے بھی قتل کرنے کو مذہبی فریضہ قرار دے رکھا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے پادریوں نے بھی مسلمانوں کے قتل کو کار ثواب قرار دے رکھا تھا۔ عیسائیوں کو جنگ کے احکام بڑے پادری کی طرف سے ملتے تھے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حتین کی جنگ میں اقرا کا پادری اس صلیب کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ ثبوت ہے اس حقیقت کا کہ کعبہ کے خلاف جنگ کلیسا نے شروع کی تھی اور یہ دو مذہبوں اور دو نظریات کی جنگ تھی۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ صلیبی جنگوں میں شامل ہونے والے بادشاہوں، جرنیلوں اور ادنا سپاہیوں تک سے صلیب الصلبوت پر صلیب سے وفاداری اور جان و مال کی قربانی کا حلف لیا جاتا تھا۔ اس حلف سے وہ صلیبی کہلائے اور بیت المقدس کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں انہیں صلیبی جنگیں کہا گیا۔ عیسائی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جنگ اور سرزمین عرب پر قبضہ کرنے کو ایسا جنون بنا دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنے زیورات اور مال و دولت کلیسا کے حوالے کر دیتی تھیں۔ جنون کی انتہا یہ تھی کہ جوان لڑکیوں نے اپنی عصمتیں صلیب کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے لیے پیش کر دی۔ کلیسا نے کھلی اجازت دے دی کہ مسلمانوں کی کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے عیسائی لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ لڑکیوں کو یقین دلایا گیا کہ کلیسا کے مقاصد اور عزائم کی خاطر عصمت قربان کرنے والی لڑکی بہشت میں جائے گی۔ اسی عقیدے کے تحت خوبصورت لڑکیوں کو باقاعدہ تربیت دے کر مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ یہ مسلمان امراء کے حرموں میں داخل ہوئی اور وہ تباہی بپا کی جو آپ اس سلسلے کی کہانیوں میں پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس مقابلے میں مسلمان آپس میں ٹکراتے رہے اور صلیبیوں کے پھیلائے ہوئے اس حسین جال میں ایسے آئے کہ مذہبی نظریات اور عقائد کو نظر انداز کر کے تخت و تاج کے شیدائی ہو گئے۔ انہوں نے ایمان نیلام کر دیے۔ پھر بھی کچھ لوگ ابھی زندہ تھے جن کی روحیں ایمان کے نور سے منور تھی۔ وہ بیت المقدس کی پاسبانی کرتے اور لہو کے نذرانے دیتے رہے، مگر یہ قانون فطرت ہے کہ ایک غدار ساری قوم کو بے وقار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب غدار صاحب اقتدار ہو تو دشمن سے 10 گنا زیادہ فوج بھی شکست کھا جاتی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صلیبی 15 جولائی 1099 عیسوی 23 شعبان 492 ہجری کے روز بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اس فتح میں جن مسلمان امراء اور ریاستوں کے حکمرانوں نے صلیبیوں کو مدد دی اور جس طرح مدد دی وہ ایک طویل اور شرمناک کہانی ہے۔ مثال کے طور پر اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ جب صلیبی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی تو شہزاد کے امیر نے نہ صرف یہ کہ اس فوج کو نہ روکا بلکہ اسے رسد بھی دی اور راہبر بھی دیے۔ حما اور تریپولی کے مسلمان امراء نے بھی صلیبی فوج کو راستہ دے کر رسد بلکہ تحائف بھی دیے اور اپنے قبلہ اول کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں کئی ایک مسلمان ریاستیں آتی تھیں۔ انہوں نے اپنی ریاست اور حکومت کے تحفظ کی خاطر صلیبیوں کے دلکش اور حسین تحفے قبول کیے اور ان کے عوض صلیبی فوج کی ضروریات پوری کی۔ ارقا کا امیر مرد مومن تھا جس کی جنگی طاقت صلیبیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کے جرنیلوں کے مطالبے پر بھی انہیں کچھ بھی نہ دیا بلکہ ان کے چیلنج کو قبول کر کے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ صلیبی فوج نے ارقا کو محاصرے میں لے لیا۔ 14 فروری سے 13 مئی 1099 عیسوی تک ارقا کے مسلمانوں نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ صلیبی فوج نے بہت سا جانی نقصان اٹھا کر محاصرہ اٹھا لیا اور راستہ بدل کر آگے چلی گئی۔ اگر یہ تمام مسلمان امراء اپنے اپنے علاقے میں بیت المقدس کی طرف بڑھتی ہوئی صلیبی فوج کے سامنے مزاحم ہوتے رہتے تو ان کا اپنا نقصان تو ضرور ہوتا، لیکن صلیبی فوج کا خون قطرہ قطرہ بہہ کر ختم ہو جاتا۔ یہ فوج اپنے پلان سے 2-2.5 سال تاخیر سے بیت المقدس پہنچتی اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ صلیبیوں کو بیت المقدس تک مسلمان امراء نے تازہ دم اور رسد سے مالا مال کر کے پہنچایا۔ اس کی سزا ان مسلمانوں کو ملی جو بیت المقدس میں آباد تھے۔ وہاں مسلمان زائرین بھی گئے ہوئے تھے، وہ بھی کچلے گئے۔ 7 جون 1099 عیسوی کے روز صلیبیوں نے اس عظیم اور مقدس شہر کا محاصرہ کیا۔ وہاں حکومت مصر کا گورنر افتخار الدولہ تھا جس نے محاصرے میں بے مثال شجاعت اور عسکری ذہانت سے مقابلہ کیا۔ شہر کے جیش قلعے سے نکال کر صلیبیوں پر حملے کرائے گئے، مگر صلیبیوں کے پاس ساز و سامان کی افراط تھی اور فوج تو بے شمار تھی۔ 15 جولائی 1099 عیسوی صلیبی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔
تمام تر یورپ اور ہر عیسائی ملک میں جشن منائے گئے، مگر بھیانک اور ہولناک جشن وہ تھا جو فاتح صلیبیوں نے بیت المقدس کے اندر منایا۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے گھروں میں گھس کے لوٹ مار کی، کسی گھر میں کسی فرد کو، خواہ وہ بوڑھا تھا یا دودھ پیتا بچہ، زندہ نہ چھوڑا۔ زندہ رہنے دیا تو صرف جوان لڑکیوں کو جو ان کی درندگی کی اذیتوں سے مری۔ گلیوں میں بھاگتے ہوئے مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ صلیبی ننھے ننھے بچوں کو برچھوں کی انیوں میں اڑس کر اوپر اٹھاتے اور چیخ چیخ کر کہکہے لگاتے تھے۔ کھلے عام آبرو ریزی اور مقتولین کے سر کاٹ کر انہیں ٹھڈ مارنا صلیبیوں کا من پسند کھیل بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو ایک ہی پناہ نظر آتی تھی جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ جان کی امان ملے گی، اور کسی بھی مذہب کا پیروکار وہاں ان پر زیادتی کرنے کو گناہ سمجھے گا۔ یہ تھی مسجد اقصی۔ مسلمان اپنے بال بچوں کو لے کر مسجد اقصی میں چلے گئے، جنہیں وہاں پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان پناہ گزین مسلمانوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصی کو اپنی عبادت گاہ کہتے تھے، اس کے احترام کا ذرہ بھر خیال نہ کیا۔ وہ پناہ گزینوں پر ٹوٹ پڑے، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسجد اقصی، باب داؤد اور تمام مسجدیں لاشوں سے اٹ گئی اور خون باہر بہنے لگا۔ مورخین نے ان الفاظ میں یہ کیفیت بیان کی ہے: صلیبیوں کے گھوڑوں کے پاؤں ٹخنوں تک مسلمان شہریوں کے خون میں ڈوب گئے تھے۔ لڑکیوں کو مسجدوں اور مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات میں لے جا کر بے آبرو کیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ بدنصیب یہ لڑکیاں تھیں اور ان کے جنگی قیدی۔ جنگی قیدیوں کو مویشی بنا لیا گیا تھا، انہیں کھانے کو کم دیا جاتا اور مشقت زیادہ لی جاتی۔ جن کاموں میں پہلے گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے، ان میں اب جنگی قیدی استعمال ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں مسجدیں مسمار کرائی گئی۔ جنہوں نے انکار کیا، انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کسی وحشی صلیبی نے ایک جنگی قیدی کو قتل کر کے اس کے جسم کا گوشت کاٹا اور پکا کر کھا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گوشت لذیذ ہے۔ اس کے اور بھی صلیبیوں نے انسان خوری بلکہ مسلمان خوری شروع کر دی۔ جب کبھی کوئی جشن یا تقریب بناتے، ایک یا دو تندرست اور توانا مسلمانوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ اس کی تردید عیسائی مورخین نے کی ہے، لیکن انسان خوری کے واقعات خود یورپین مورخوں نے ہی اپنی تحریروں میں بیان کیے ہیں۔ مسجدوں کو حرام کاری کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ صلیبیوں نے ان میں گھوڑے باندھے۔ مسجد اقصی میں مختلف مسلمان سلاطین اور دیگر دولت مند زائرین نے سونے اور چاندی کے فانوس اور قندیلیں لگوائی تھیں۔ تحفے کے طور پر سونے اور چاندی کی کئی ایک اشیاء رکھی تھی۔ صلیبیوں نے یہ تمام فانوس، قندیلیں اور بیش قیمت اشیاء اٹھا لی اور مسجد کی منڈیر پر صلیب نصب کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی بے حرمتی اور وہاں کے مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کی یہ رویداد اس کے باپ نجم الدین ایوبی نے بچپن سے سنانی شروع کر دی تھی۔ نجم الدین ایوب کو یہ رویداد اس کے باپ یعنی سلطان ایوبی کے دادا شادی نے سنائی تھی۔ یہ رویداد سلطان ایوبی کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرائے گا۔ اب جب کہ وہ اس مقدس شہر کو فتح کرنے نکلا تھا تو اس کے دو بیٹے الملک الافضل اور الملک الظاہر جوان تھے اور اس کی فوج میں تھے۔ بیت المقدس کے متعلق جو باتیں اسے اپنے باپ نے سنائی تھیں، وہ اس نے اپنے بیٹوں کو یوں سنا دی تھی جیسے ایک قیمتی ورثہ ان کے حوالے کیا ہو۔ بے مقصد جینے سے قبل از وقت مر جانا بہتر ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کی چنگی تربیت مکمل کر کے انہیں اپنی فوج میں شامل کرتے وقت کہا تھا۔ یہ الفاظ تمہارے دادا مرحوم کے ہیں جو انہوں نے مجھے اس وقت کہے تھے جب میں چچا شیرکو کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے چلا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم کسی جگہ کے حکمران بنو گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم سلطان بن جاؤ۔ یاد رکھو بیٹے، تم آج سے میرے بیٹے نہیں، قوم کے بیٹے ہو۔ قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب تمہارے ماں باپ قوم اور سلطنت ہے۔ اولاد کو ماں باپ پر حکم چلانے اور ان کا دل دکھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ خیال رکھنا یوسف، قوم کا دل نہ دکھانا۔ دیکھنا کہ تم پر قوم کے کیا کیا حقوق ہیں، یہ ادا کرنا۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ جو لوگ قوم کی آن پر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں نہ بھولنا۔ جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے اس قوم کو خدا بھول جاتا ہے۔ جس قوم سے خدا نظریں پھیر لیتا ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی عبادت گاہیں استبل
اور اس کی بیٹیاں دشمن کی عیاشی کا سامان بن جاتی ہیں۔ اس قوم کی تقدیر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تمہیں حکومت کی مسند پر بٹھایا جائے گا تو قوم کو رعایا نہ سمجھنا۔ بندوں پر حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ بندوں پر حکومت کر کے اللہ کی برابری کا گناہ کرو گے تو انجام مصر کے فرعونوں والا ہوگا۔ حکومت کا مطلب وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو قوم کی طرف سے اللہ اس کے حکمران پر عائد کرتا ہے۔ حکمران کی اپنی کوئی ذات نہیں رہتی، وہ فرد کی حیثیت سے مر جاتا ہے۔ وہ قوم کا امین اور قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ قوم کو فاقے کرنے پڑیں تو حکمران کو اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے۔ وہ اپنے منہ میں نوالا ڈالے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ قوم کے ہر فرد کے منہ میں ایسا ہی نوالا جا رہا ہے۔ وہ جب گھوڑے پر سوار ہو تو دیکھے کہ اس کی گردن مسجد کے مینار کی طرح اکڑ کر سیدھی تو نہیں ہو گئی۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ گردن اس روز اونچی کرنا جس روز مسجد اقصیٰ کو کفار سے آزاد کرا لو گے۔ اطمینان کی نیند اس رات سونا جس رات مسجد اقصیٰ میں فتح کی نفل پڑھ لو گے، اور اس مسجد کی دہلیز جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے اللہ کے حضور گئے تھے اپنے آنسوؤں سے دھو گے۔ اور میرے بیٹو، وہ بچے جو بیت المقدس کی گلیوں اور مسجدوں میں قتل ہوئے تھے، اور قوم کی وہ بیٹیاں جو وہاں بے آبرو ہوئی تھی، مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ جس مسجد میں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم گئے، اور جس مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جبینیں سجدے کیے تھے، اس مسجد کی اینٹیں رات بھر میرے اوپر گرتی رہتی ہیں۔ میں بدک بدک جاتا ہوں۔ کبھی ورد سے کراہتی ہوئی ایسی صدائیں سنائی دیتی ہیں جیسے مسجد اقصیٰ میں قتل ہونے والے بچے بزبان گریہ اذانیں دے رہے ہوں۔ وہ تمہیں پکار رہے ہیں میرے بیٹو، وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ اور تمہارے دادا نے بڑھاپے سے کانپتے ہوئے ہاتھ مجھے دکھا کر کہا تھا کہ میں نے اپنی جوانی تمہیں دے دی ہے، جو کام میں نہیں کر سکا وہ تم کرو۔ بیت المقدس جاؤ اور یہی تمہارے جینے کا مقصد ہوگا۔ سلطنت کی مسند پر بیٹھ کر اپنے دشمن کو اس لیے نظر انداز کیے رکھو گے کہ اطمینان سے قوم پر حکومت کر سکو، تو اس مسند کی عمر طویل نہیں ہوگی۔ شہیدوں کی روحیں جنات بن کر تمہاری مسند کو الٹ دیں گی۔ جینے کا مقصد وہ رکھو جو خدا کو عزیز ہو اور جس میں قرآن کا حکم شامل ہو۔ میرے عزیز بیٹو، آج میں اپنے باپ کا ورثہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ آج سے تم میرے نہیں سلطنت اسلامیہ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہاری ماں سے کہہ دیا کہ بھول جا تیری کوکھ نے کوئی بیٹے جنے تھے۔ اگر انہیں بھول نہ سکی تو ان کی زندگی کی دعا نہ کرنا۔ میں انہیں وہاں ذبح کرانے لے جا رہا ہوں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پر قربان کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری رکھی تھی۔ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے یہ التجا کرنا کہ تو نے جو دودھ ان بچوں کو پلایا ہے یہ نور سے منور خون بن کر مسجد اقصیٰ کا فرش دھو ڈالے، اور اللہ کرے گا ایسا ہی ہوگا۔ عہد کرو میرے بیٹو، میں زندہ نہ رہا تو تم بیت المقدس کو آزاد کراؤ گے۔ اس نے دونوں بیٹوں کو 1099 عیسوی کی خونچکاں داستان سنائی، اور جب اس نے بیٹوں کو جانے کی اجازت دی تو انہوں نے سلطان ایوبی کو اس طرح سلام نہ کیا جس طرح بیٹے اپنے باپ کو کیا کرتے ہیں۔ وہ اٹھے اور الافضل جو بڑا تھا بولا، سلطان عالی مقام، صرف شہید ہونا کوئی کارنامہ نہیں، ہم شہادت سے پہلے بیت المقدس کی گلیوں میں دشمنوں کا اتنا خون بہائیں گے کہ آپ کے گھوڑے کے پاؤں پھسلیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ مسجد اقصیٰ سے سلیب اپنے ہاتھوں اتار کر سلیبیوں کے غلیظ خون میں پھینک رہے ہیں۔ مگر یہ خون نہتے شہریوں کا نہیں ہوگا الافضل، سلطان ایوبی نے کہا۔ یہ خون زرہ پوش سلیبیوں کا ہوگا، الافضل نے کہا۔ یہ خون اس لوہے سے ٹپکے گا جس سے سلیبیوں نے اپنے جسم ڈھانپ رکھے ہیں۔ ایمان کی تلوار باطل کے فولاد کو کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، سلطان ایوبی نے کہا۔ بیٹوں نے فوجی انداز سے باپ کو سلام کیا اور باہر نکل گئے۔ اب سلطان ایوبی بیت المقدس سے 40 میل دور بحیرہ روم کے کنارے اسقلان میں اس چیتے کی طرح بیٹھا تھا جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو۔ جذباتی طور پر وہ فوراً بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ جنگ کے حقائق کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 40 میل کا فاصلہ تو جیسے آتش فشاں چٹانوں سے بھرا پڑا تھا۔ بیت المقدس کا دفاع ہی ایسا تھا۔ صرف شہر کے ارد گرد ہی دیوار نہیں تھی، بلکہ اس شہر کے ارد گرد دور دور تک کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں اور صلیبی فوج کی چوکیاں تھیں۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔
گھوڑ سوار پارٹیاں ان راستوں پر گھومتی پھرتی رہتی تھیں جن سے بیت المقدس تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اب یہ دفاعی انتظامات پہلے سے زیادہ سخت کر دیے گئے تھے۔ بیت المقدس کے اندر جو فوج تھی اس کے جرنیلوں کو سلطان ایوبی کی ہر ایک نقل و حرکت کا علم تھا، مگر ان میں اب اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ سلطان ایوبی کو اسقلان میں روک لیتے یا اس پر جوابی حملہ کرتے۔ حطین سے اسقلان تک سلطان ایوبی نے ان کی عسکری قوت کا بہت زیادہ خون نکال لیا تھا۔ بیت المقدس کا حکمران گائیا فلوزینان تھا جو حطین میں جنگی قیدی ہو گیا اور اب دمشق کے قید خانے میں تھا۔ وہ جو فوج اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کچھ حصہ مارا گیا، کچھ جنگی قیدی ہوا اور باقی فوج ایسی بھاگی کہ اب اس کے افسر، سپاہی اور زیرہ پوش نائٹ زخمی یا خوف زدگی کی حالت میں بیت المقدس میں آ رہے تھے۔ نائٹوں کے مورال میں کچھ جان تھی کیونکہ انہیں اپنے رتبے اور اعزاز کا پاس تھا۔ دیگر فوج نے شہر میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ جرنیلوں نے نائٹوں کو اسر نو منظم کر لیا۔ اس طرح بیت المقدس کے اندر کی تعداد 60,000 ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ تمام آبادی کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر پر شہر فتح کرتا آ رہا ہے، اس لیے شہری بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کے دفاع کو اور زیادہ مستحکم کر لیا گیا۔ شہر کے 1-2 دروازوں کو دن کے دوران کھلا رکھنا پڑتا تھا کیونکہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی اکیلے اکیلے اور 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں آتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوس پہلے ہی شہر میں موجود تھے۔ اب بھاگے ہوئے صلیبیوں کے بھیس میں چند اور جاسوس اندر چلے گئے اور شہر کے دفاعی انتظامات اور دیوار کو اچھی طرح دیکھ کر نکل بھی آئے۔ مسلمانوں پر پابندیاں پہلے سے زیادہ سخت کر دی گئیں۔ بیت المقدس سے 10-12 میل اسقلان کی طرف صلیبیوں کی ایک چوکی تھی جس میں 100 کے قریب صلیبی فوجی رہتے تھے۔ انہوں نے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ ستمبر 1187 عیسوی کی ایک رات ان کی چوکی کے قریب ایک دھماکہ سا ہوا۔ پھر 2-3 ایسے ہی اور دھماکے ہوئے۔ ان کے فوراً بعد شعلے اٹھے اور 3-4 خیمے جلنے لگے۔ سپاہی جا کر ادھر ادھر بھاگے۔ جو ہی فوجیوں میں ہلچل مچی ان پر ہر طرف سے تیر آنے لگے۔ جلتے خیموں کی روشنی میں وہ نظر آ رہے تھے۔ یہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کے ایک چھاپہ مار جیش نے چھوٹی منجنیق سے پھینکی تھی۔ یہ چوکی میں گر کر ٹوٹی تو جہاں یہ گری تھی وہاں جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلائے گئے۔ آتش گیر سیال جل اٹھا۔ صلیبی ادھر ادھر بھاگے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور زندہ نکل نہیں سکیں گے۔ چھاپہ ماروں نے للکارنا شروع کر دیا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ شعلوں کی دہشت اور تباہ کاری تو اپنی جگہ تھی۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کی للکار نے صلیبیوں کو رہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا۔ وہ ہتھیار ڈال کر چھاپہ ماروں کی حراست میں آ گئے۔ ان کی تعداد 25-30 رہ گئی تھی۔ ان سے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ لے کر پیچھے بھیج دیا گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو اس جلی ہوئی چوکی میں سلطان ایوبی کے ہراول دستے کا ایک جیش پہنچ چکا تھا۔ اس سے فوج کی پیش قدمی خاصے دور علاقے تک محفوظ ہو گئی۔ چھاپہ ماروں کی حالت جنگل کے درندوں کی سی ہو گئی تھی۔ 2-2 جانباز جھاڑیوں، ٹیکریوں اور چٹانوں میں چھپ چھپ کر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں گشتی سواروں یا پیادہ سپاہیوں کی آواز آتی وہ چھپ جاتے اور جب صلیبی قریب آتے یہ ان پر ٹوٹ پڑتے۔ 2 آدمی اگر 6 آدمیوں پر ٹوٹ پڑے تو 2 کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ اس سے چھاپہ مار شہید بھی ہوتے تھے، زخمی بھی۔ یہ ان کی انفرادی جنگ تھی۔ انہیں کوئی کمانڈر نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں ادھر ادھر چھپے رہتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں جو روحانی اور ذہنی ٹریننگ دی گئی تھی اس نے انہیں آگ بگولا کر رکھا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے جو بڑے شہر فتح کیے تھے وہاں کے مسلمانوں کی حالت فوج کو دکھائی گئی تھی۔ انہیں مسجدوں کی بربادی اور بے حرمتی دکھائی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جنگ کسی بادشاہ کی بادشاہی کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہ اسلام کے تحفظ اور اس عظیم مذہب کے دشمن کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اس ٹریننگ سے یہ جنگ ان کے ایمان کا جزو بن گئی تھی۔ اسقلان میں سلطان ایوبی رات کو سوتا بھی کم ہی تھا۔ چھاپہ ماروں کی طرف سے قاصد آتے رہتے تھے اور بیت المقدس سے کوئی جاسوس بھی آ جاتا تھا۔ یہ رات کو بھی آتے تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا تھا کہ کہیں سے کوئی پیغام کسی بھی وقت آئے تو اسے اسی وقت دیا جائے، خواہ وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ چھاپہ ماروں کی رپورٹیں یہی ہوتی تھیں کہ فلاں مقام پر صلیبیوں کی ایک چوکی پر حملہ کیا گیا، اتنے صلیبی مارے گئے اور اتنے چھاپہ مار شہید اور زخمی ہوئے ہیں اور فلاں راستہ صاف کر لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق سلطان ایوبی نقشے پر پیش قدمی کے راستے کی لکیر میں رد و بدل کرتا رہتا تھا۔
محترم ناظرین، آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔